اور دوسری بات کہ 400 سال گزر گیا اللہ دے رسول تو بعد بھی امت اس فتنے دا نا نہیں سی بھی مسئلہ پوچھن لگیاں لوگ پوچھن بھی تیرا مسئلہ کہڑا اے وہ دوسری بربادی ہے ملوکیت تو بعد جڑی اسلام نو ڈے ڈبی کہ پہلا پوچھو مولوی صاحب تو حنفی ہیں سانوں مسئلہ دا تو شافی ہیں دس میں فلاں مسئلہ کہنا 400 سال اس بدعت دا نام و نشان نہیں مسلمانوں دے وچ کسے بندے دی کھوپڑی چ گل نہیں سی بھی عالم ویکھیا شہر چ علم ہے نیک ہے انہوں پوچھ لیں کدی کسے نہیں پوچھیا تو حنفی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں کون ہے تینوں پوچھے کہ اے لعنت مسلط کر دی ادھر حکمرانہ شکنجہ کستا ادھر مولوی حضرات نے کستا کہ نہیں امام ابو حنیفہ دی تقلید واجب ہے شافی دی واجب ہے فلاں جس علاقے جی چودھر سی آپ اپنا بنا کے بہ گئے بے ادوں باہر کوئی گل نہیں کرے اے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جڑا واقعی شاہ ولی اللہ ہی ہے گا تو اصل قطب الدین احمد ہے تو چوں بہت سارے شاید پتہ کہ نہیں بے نا جڑا انہوں دا قطب الدین احمد ہے مگر نیک ہون پاروں شاہ ولی اللہ کو دہلی چلا نے ایک ستارہ طلوع کرتا جہی روشنی ایسے پوری دنیا ایتھے نہیں دنیا جہان چو تو بعد جتھے علم پھیلیا نا وہ دی اولاد دی برکت ہے شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر شاہ اسماعیل شہید سارے نور ہی نور بالکل منارہ نور جمیا اور جو لکھیا ایسا ہے کہ آدمی انہوں سمجھے موتیاں نہ تولن دے قابل یہ جے بندے صدیاں بعد جمدے ہیں ولی اللہ دا ثانی پیدا ہونا بہت مشکل ہے اور اگر کوئی مصفہ سمجھ اور مصفہ ہی پڑھ لے مجتہد ہو سکے اس عالم کسے عالم دی لوڑ نہیں پڑھ بھی ہوگا نا فتوے دو شاہ صاحب نے روشنیاں کرتیاں دماغ ایک فارسی چ ایک عربی چ ایسا بندہ سی حل حجت اللہ بالغہ یہ 152 صفحہ باب حکایت حال الناس قبل المیات الرابعہ و بعد ہن ہر گل ہے طلاق دا مسئلہ پوچھنا تھی جی مولوی ساڈے مسلک دے دسو وہ کہنے مسلک دسے اللہ دے رسول تو بعد 400 سال لنگ گیا اس شرارت دا نام و نشان ہی نہیں سی کسی پھر وہ دیکھو کہ آدمی پرہیزگار عالم ہے علم والا پابندیاں ہی کوئی نہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں علم الناس کانوا قبل المیات الرابعہ غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بین چوتھی صدی تک مسلمانوں دے اندر دا کوئی نشان نہیں سی ایک مذہب دے پکے ہو کے مقرر ہوتا کہ میں آیا اتنے ہی رہنا اتنے میں جکڑیاں اج دے روز نہیں سی ہونا شہر دے عالم جنہوں ویکھنا انہوں مسئلہ موقع تے پوچھ لینا یہ کوئی ذکر نہیں سی بھی تو کہڑا ہے کوئی شے وقت وَإِذَا وَقَعَتْ لَهُمْ وَاقِعَةٌ اسْتَفْتَوْا فِي أَيِّ مُفْتٍ وَجَدُوا مِنْ غَيْرِ التَّعْيِينِ مذہب کوئی نہیں سی پوچھتا بھی تیرا مذہب مسئلہ کہڑا جنہوں بھی موقع تے پاؤں دے بھی عالم ہے دین بغیر پوچھا تیرا مسئلہ کیا جان دے مسلمان ہے یار خدا رسول مندا مسئلہ کہڑے اللہ نے کوئی اتارے آیت حنفی بنو شافی ایسی جکر بندی بنائی ادھر انہوں سنگت پا لے حکمرانا ادھر انہوں نے اتنے گل گھوٹو دے لیا کہ نہیں ایسے امام تو باہر نہیں آ تو فرمایا جتھے بھی لوگ موقع پاؤندے سی جدوں کوئی واقعہ پیش ہونا نکاح طلاق وراثت دا استفتوا فی أیّ مفت وجد جو عالم بھی اس انہوں نے ملتا انہوں پوچھ لیں اور کبھی بھی کسی سوال نہیں اٹھایا من غیر تعین مذہب کہ تو یہ دس کہڑے مذہب لا دی کچھ لوگ آپ عالم سی وہ خود ویکھ لیں سی جڑے نہیں سی عالم خود عالم جتھے ویکھنا پوچھ لیں یہ تعین پوری فصل جڑی ہے باب حکایت حال الناس قبل المیات الرابعہ و بعد اینوں پلے بنو اور ہن بھی تہاڈی نجات ہونی نا جے اتنے رہا نا میں جامعہ رضویت جانا میں تو سلفیت پٹھے بہ جانے تہاڈے گھر اجڑ جانے حلالے ہونے ہیں تباہیاں ہونیاں جان تدے چھٹنیاں جو 400 سال پہلاں جڑا حال سی نا ادھر مڑو رسولات دے زمانے تو بعد 400 سال جدھر لوگ رہا کوئی بندہ نہ لے کے اس مسئلے کو جانا کہڑا مسئلہ کتلے آسمانوں عالم ویخ انہوں پوچھ مولوی صاحب آ مسئلہ تسی عالم دین دے دسو خدا رسول کیا وہ اپنا علم پورا خرچ کرے وہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ کندھیاں تے آ گیا ہن سوچے کہ میں بھائی گروہ گراہ کوئی نہیں ویکھنا رب دی کتاب موجود ہے رسول اللہ دی سنت موجود ہے امام اور عالم نے جو سوچا سارا ریکارڈ موجود ہے کسے نہ نفرت نہیں ابو حنیفہ بھی ساڈے سر دے تاج ہے شافعی اسی سارا پڑھاں گے اور پھر خوف خدا دل چ رکھ کے ویکھاں گے کہ کہڑی گل وزنی ہے ٹھوس انہوں لواں گے لوگوں کو فتوا دیاں گے اور وہ بھی سوچاں گے بھائی جس مسئلے تنگی ہوگی نہ چک کے پرا مارا یہ بھی جدو قرآن نے کہتا کہ رب تمہارے لیے آسانی چاہتا یرید اللہ بکم اليسر جس مسئلے تنگی ہوئے نا ابو حنیفہ سے چھڑ کے شافعی ہو جائے شافعی تنگی ہے حنفی لا جائے کرو گا عالم عوام دا کم نہیں بدماشیاں کرتے پھر عالم فیصلہ کرو گا کہ امت جڑی وہ لیے کس مسئلے آسانی ہے بھی دین دا آسانی ہے تنگی کوئی نہیں کیونکہ دین جڑا یرید اللہ بکم اليسر دس چکا کہ اللہ آسانی چاہتا وہ تمہیں مصیبتیں نہیں پاؤنا چاہتا میں اس سلسلے دو عالموں کا حوالہ لکھا دیا کیونکہ روز یہ گل آتی ہے بھائی جی مسلک ساڈا فلانا پڑا وہ کیوں کم بختوں پھسے جنہاں گلاں
آپ بھی مرن ڈے جے اور امت نوں مارن ڈے کیوں آزاد نہیں ہوندے 400 سال حضور تو بعد جس حال چ مندر اتنے ہوتا کہ جتھے وقت آؤں آڑے میں بیٹھا تھی انہوں پوچھو تمہیں یہ پوچھنے کی کہڑی لوڑ ہے تو کہڑا مسلک تیرا مسلک وہ کہڑا اسلام نوں مندا دین نوں مندا اے مرنا شبیر رشید احمد گنگوئی یعنی علماء دیوبند دے جڑے بزرگ سی جنہاں دیوبند دے مدرسے دی بنیاد رکھی دو بزرگ اور اچے سی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم ناروتی عالم دیوبند دی نیہ نہ رکھی سی باقی سب انہوں دی سمجھو اگے سلسلہ شاخ انہاں چوں بھی جڑے فقہ دے عالم سی بہت کتاباں دی مہارت سی اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ انہوں دا فتویٰ جڑے ساری زندگی جنہوں نے فتوے دیتے وہ سارے کٹھے کر کے بار شائع کیتے ہیں تاکہ لوگ جڑے جواب مل جائے علم والے بھی پڑھ سکتے بھی ٹھیک ہے فلاں عالم یارت دس گیا وہ بھی دیکھ لینا چاہیے تے میں پڑھوں گا ایک یہ پڑھوں گا کہ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھوں وہ بھی بڑے اڑے اب امام صاحب تو ہٹنا نہیں مگر مسئلے نے تنگ جو کرتا ادوں جو لکھا حق یہ تد لکھوا رہا کہ صرف ایتھے نہیں بیٹھے میں جمعہ پڑھا رہا پوری دنیا سے گل جائے اسلام بچاؤنا نا تو جکر بندیاں کئی ذات ختم کرو یہاں قیداں زنجیراں لا کے پرا مارو امت دے سارے اماموں اپنے امام منو اور جو اللہ رسول نال گل ملتی ہے دسو اور وہ امت کی بہتری سوچو مسل کے صاحب فتاوی اما بعد پہلا اللہ دی حمد و ثنا کی پھر دیکھیں احکر العباد بندہ رشید احمد گنگوئی اف اللہ تعالیٰ عنہ بخدمت ارباب فہم و دیان و ترس کرتا اللہ میں خدا دا کہ آج بندہ رشید احمد اللہ مینوں معاف کرے میں سارے سمجھداران کو گل دسنا کہ بندہ کا مذہب حسب مسل کے حق جملہ حق و دین یہی ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ اور مجتہدین علیہ الرحمۃ اور رحمت کا اختلاف ہو تو اس میں سے جس جانب کو اپنی تحقیق سے یا تقلید کسی مجتہد حق سے راجع سمجھے اس پر عمل درآمد کرے اور دوسری جانب پر بھی کوئی تان و تشنیع نہ کرے کہ جس مسئلے صحابہ اور امامہ کا اختلاف ہے اپنے علم دی حد تک پوری دیانتداری نہ سوچ کے لب کے ڈھونڈ لے بھی آ کم ٹھیک ہے آپ وہ کرے مگر جڑا دوسرا کر رہے انہوں بھی کدی نہ برا کہے تو نہ انہوں تے تان کرے وہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں کی گل تے لگے ہے اور ان دا ضرورت اس پر عمل بھی کرے تو جے مجبوری بن جائے تو جڑی اپنی تحقیق سے انہوں پرا سٹ کے نا وہ دوسری گل جڑی نا پاویں نہیں اوڈی اچھی اس تے عمل کرے ضرورت جڑی وہ لحاظ کرے اسی وجہ سے یہ بندہ عاجز کہ حنفی المذہب ہے کسی اہل مذہب پر تان نہیں کرتا اور اپنے مذہب کی خام خواہ ترجیح کے بھی در پہ نہیں ہوتا کہ ہر گل میں ثابت کرا حنفی سچے آندا میں دھندا کوئی نہیں کرتا تو نہ دوجیاں نوں برا کرنا مگر ان دا ضرورت جہاں کچھ رفع فساد یا اصلاح مقصود متصور ہوتی ہے تو اس مسئلہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں ان کا جدوں گڑبڑ ختم ہوندی اتنے میں کوئی لکھ دینا میں برا پرا نہیں جواب مذاہب سب حق ہیں مذہب شافی پر ان دا ضرورت عمل کرنا کچھ اندیسا نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو بڑی اچھی گل ہے صرف الو سدھا کر لی نہیں بینوں ہو جائے باقی آدھے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اگر مذہب ہے کوئی ایسی ضرورت ہے بہت تو بغیر حل نہیں مسئلہ ہوتا بالکل انہوں لو مذہب شافی پر ان دا ضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو عذر یا حجت شرعیہ سے ہوئے کچھ حرج نہیں دین دستا ہوئے یہ دلیل دس دی ہوئے کہ امام ابو حنیفہ رضی گل پکی ہے تو بالکل منو اور چھوٹتے امام شافی اسلام تو باہر سب حق تے آ اللہ کے نیک بندے سب مذاہب کو حق جانے کسی پر تان نہ کرے سب کو اپنا امام جانے فقط کتا بلا کر بندہ رشید احمد گنگوئی ہو کڈی گل ہے سارے جو بندی سینے تے لکھ لین تے روڑے نہ مک جان کوئی کتاب لکھ ماردا حدیث اور اہل حدیث کوئی کچھ اور کہڑے دھندے چ لگے جی تسی ہاں یہود نصارا کہڑی تباہی وال تمہیں لے جاندے نشان دنیا تو مٹاؤ لی تے پیغمبر نوں گالاں مل رہی تے قرآن دے خلاف فلماں بن رہی تے تمہیں یہ دھندے سوچتے آ نہیں سچا تو آ نہیں سچا اے مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تاج النبویہ فی الفتاوی الرضویہ 5ویں جلد ہے تو نکاح طلاق دے مسئلے لوگوں نے مسئلے پوچھے بہت مسئلے پوچھے جنہاں چوں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دے قول دے مطابق خامد ہو گیا پاگل مجنون ہو گیا دیوانہ ہو گیا نکاح تو بعد کوئی حل نہیں عورت صبر کرے جا کے قرض لے کے وہ نام تے کھاندی رہے یعنی ایسا حل جس دے اندر معقولی دا ذرا بھی نہیں بھی عورت جوان ہے انہیں نکاح اس تو کیتا پاگل ہو جائے تو میں مڑ کے بدکاریاں کر دی پھر تو خرچہ انہوں کون دے گا وہ قرضہ لین دے کون دے گا جی جان دے میرا خامد پاگل ہے ادا کنے کرنا
امام محمد بیچارے نے آخیا شاگرد نے امام صاحب یہ گل کوئی نہیں گی جہاں خامد پاگل ہو جائے بیچاری کا کوئی حل نہیں، وہ صبر کر دی تو اپنی مرضی ہے، دین انہوں تنگ نہیں کرتا، اور چاہیے قاضی اس نکاح کو ختم کر دے، جج اعلان کر دے کہ نکاح کوئی نہیں گا، جا بچی جتنے مرضی نکاح کر لا۔ اسی طرح فرما دے جڑا کئی سالاں تو گم ہے اور نہیں لبدا بندہ، نہ خرچہ بھیجتا نہ کوئی خط لکھتا، امام صاحب یہی فرما دے کہ جب تک وہ ہانی نہیں مرتے انہوں چلو اور صبر کر، جڑے وہ ہم اثر نا 70 سال مرن 80 سال مرن 100 سال مرن ادوں جا کے سمجھے بھی ہوں وہ بھی مر گیا انہوں نے نکاح کرے، ورنہ نہیں کر سکے کہ ادوں انہوں نے امام صاحب پھر نکاح کیا اس بیچاری نے کی کرنا، جدو وہ ہم اثر مر گئے اینے سالہ جو انہوں خرچ دینے والا کون ہے، وہ عزت رکھ والا کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کیوں یہو جی گلاں کر دے جی، اللہ نے نکاح کو یہو جی گلاں نہیں بنائے۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ جیسا خلیفہ راشد فیصلہ کر گیا بغیر عورت جڑی قاضی کی طرح مرافع کر دی، اپیل کر دی، اب قاضی صاحب میرے نام مسئلہ بن گیا، قاضی اس زمانے دے حالات دے مطابق ہوں جی جی مودودی صاحب آدھے کمی ہو سکتی بھی وہ سال 6 مہینے اشتہار دے تاکہ جو ہے گا تو آ جائے، ورنہ مہینے ہی ختم کر۔ انہوں نے 4 سال رکھے کہ 4 سال جو مڈی کو لبو اعلان کرو، لب گیا ٹھیک ہے، نہیں لبدا تو 4 سال تو بعد قاضی اعلان کر دے بچی وہ مر گیا سمجھ کہ تو 4 مہینے 10 دن موت دے گزار کے نکاح کر لے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے دا فیصلہ امام مالک دا یہ اپنی گلاں تے رہے اس میں فرماؤندے ہیں مجتہد خود 7 سال کہ مجتہد کئی سال ہو گئے نہیں ہے گا، مجتہد کے مقا بیٹھی ہے وہ مجتہد خود 7 سال مفقود سینکڑے سالاں تو آندے ہن مجتہد نہیں کو جمدا جڑا یہ تحقیق ہے آرے اگر قاضی شرع شافعی المذہب باش ہاں آندے اگر جڑا جج ہے وہ شافعی المذہب ہوگی حنفی نہیں، یا حنفی مگر سلطان کی اورا برقضا داشتہ اذن دادا باشد کہ مثلا ہنگامے ضرور بقول مرجو فی المذہب یا بمذہب دیگر قضا کنی آنگا قضائے صحیح و نافذ باشد اور حالات مجبور کر دیں کیوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ پھڑ کے بیٹھے رہو گے عورتاں بدکار ہو جان گی، بچیاں جڑیاں وہ سڑ کے مر جان گی، تو فرماؤندے ہاں وہ شافعی جج کو چلی جائے نا یا حنفی بھی قاضی ہے تے وقت دے بادشاہ نے اتنے پابندی نہیں لائی بے تو حنفی مذہب تو باہر فیصلہ نہیں دینا بلکہ انہوں چھٹی دیتی ہے صاحب تھی جو مناسب سمجھی کو فیصلہ دے دو تے پھر وہ بالکل انہوں حق کیا کہ وہ اس قاضی کو چلی جائے، وہ جو فیصلہ دے دوں گا نے دی جان چھڑا دوں گا قضا ہے وہ صحیح ہو نافذ بادشاہ۔ میرا فکرہ پہلا سن لیا کہ جنہ چرے مصیبتیں نہ گلوں لاؤ گے جان نہیں چھوڑنی، کہیں ایسے قاضی کو فیصلہ لے رہا ہے پھر وہ فیصلہ درست ہے اور وہ جاری بھی ہونا چاہیے، اپنا مذہب چھڑتا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ وقت ضرورت اگر صادقہ باشد عمل بقول مرجو یا مذہب امام دیگر براں خاص مسئلہ مبتلا برائے نفس خودش عمل میتوا کر آندے اگر واقعی سچی مجبوری ہے نا بہانے نہیں تے پاویں وہ قول اپنے مذہب حنفیاں بھی کمزور ہے یا دوسرے امام دا مذہب ہے وہ جڑا پھسیا نا مصیبت وہ عمل کر لے اپنی حد تک تے کوئی ڈر نہیں۔ فاما مفتی را نمیر سچ کے بہو فتوا دہات البتہ ساڈے کو آوے اسی نہیں فتوا دے سکتے بھی پیان اسی تینوں لکھ دیا اسی یہ مقلد اسی یہ کیوں دے کہ دیے تو جا کے اپنا کام دوسرے قاضی کو یا دوسرے مذہب کو کروا لا اپنا مسئلہ حل کرنا ہاں بھئی جے حرام ہے تو قاضی مفتی جی نہیں لکھ کے دینا انہوں کہنوں مشورہ دینا نہیں قاضی کو تو اپنا نا مسئلہ اور مصیبت جڑے انہوں حل کرا دوسری جگہ بہت اچھا یہ میں تازہ کہ جو پڑھتا رہی نا وہ تو جڑے موتی ہوں نا خطبے دے دا تاکہ امت دے بہت بندیاں دے کام آوے عالماں دے کام آوے کہ مسئلہ دس لگے کتاباں نہ پھول دے رہا کہ فلاں مسئلہ کیا غریب دی مسئلے دی مجبوری ویکھو وہ دا حل دیو جڑا دین 496 صفحے فرماؤں دے اتنے بھی یہ گل ہوئی کہ نہ مرد ہو گئے اتنے نہ مرد دا مسئلہ کہ نہ مرد ہو گیا وہ دا بھی آندے بھی بس سال پر دی مہلت دیو تو پھر وہ کنال کرے آ کرے کچھ آندے یہ بھی نہیں جان چھٹی اتنے بھی پھر پاؤں دے کہ سن لو گل وقد نسا علماؤنا ان تقلید الغیر یجوز فی مواقع ضرورت آندے ساڈے حنفی عالم بھی لکھ کے گئے کہ جتھے مجبوری ہو جائے اتھے دوسرے امام دے مذہب تے عمل کرنا جائز کر لینا چاہیے۔ وقد قال اللہ تعالیٰ ما جعل علیکم فی الدین من حرج قرآن پاک ہاتھ سے آیا نا مولانا مرزا دے قرآن شریف نے دسیا انہیں کہا قرآن آپ آندا کہ اللہ فرماؤں میں نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یہ تو جب تنگی بن گئی ہے دین نہیں انہوں نے برداشت کر سکتا
فما ظنک بالعمل بقول صاحب الامام المثبت فی ظاہر روایہ المزیل بترجیم ترجیم آدھے تو میں دوسرے مذہب کی گل کرنا تو جے خود امام صاحب کے شاگرداں کا ہی قول موجود ہوگی وہ ساڈیاں اپنیاں کتاباں لکھیا ہوگی وہ سارے کئی حنفی عالم نے ترجیح بھی لکھی ہوئے کہ امام ابو حنیفہ نال زیادہ فقد سرہ انہ لیس فی المذہب قول لاحد غیر الامام الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واما ما ينسب الى الصاحبین او الى احدہما فما هو الا روایتنا ما لا الا بعض الاصحاب کیونکہ ساڈے اپنے حنفی عالم نے کہا بھئی جے بھی لکھی دا نا شاگرداں دا قول ہے تو شاگرداں دا اصل کوئی نہیں ہوندا وہ بھی امام ابو حنیفہ دا قول ہے ایک زیادہ مشہور ہو جاتا انہوں لکھ دینے ابو حنیفہ دا شاگرداں نے بھی وہ لیا ہوندا اس تو ادھر جان کوئی قیامت نہیں آؤندی من ذاک واللہ یحب التیسر ولا یرضی بالظلم اللہ آسانی چاہتا وہ خلق خدا تے ظلم نہیں چاہتا ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اور اللہ تعالیٰ دے رسول نے فرمایا کہ نہ خود کسی نے نقصان پہنچاؤ دینا نقصان خود برداشت کرو وَإِلَيْهِ الْمُشْتَكَىٰ مِنْ حوالے زمان تے زمانے دے جو حالات ہو چکے دی فریاد اللہ کو زمانہ گیا بگڑ تے ہن نہ مرداں دیاں بیویاں نوں اسی آکھے تو گھرے بیٹھی رہ تے کوئی نہیں لکھ دیتا نا پہلا ایک واری جمع کر رہا تو حق ختم زندگی ایک واری کر رہا وہ تو مودودی نوں اللہ نے زندہ کیتا جنہیں کتاب لکھی حضرت یعقوب علی نے آکھا عالم اسلام دا عالم جڑا سب تو بڑا وہ کتاب لو جنا مسئلے حل کرنے ایک واری جمع کر لیا تو مڑ کے عورت نے ضرورت نہیں ایک ہی مسئلہ ماڑا چنگا ایک واری انہیں صرف اینا داخل کرتا ہوں بس خاطر دفاع کرو یہ جا مسئلہ عورت نے کہا چاہوں دی میں پاک زندگی گزارنی ہے اس تو کسی سٹیج پہ جا کے ہو گیا انہوں حق پہنچتا صبر کرنا کرے ورنہ ہوندی میں نہیں برداشت کر میں حرام کرا قاضی نو حق کیا کہ بالکل چون چراں تو بغیر دا نکاح پھنس گیا ایڈی کتاب ہے حقوق الزوجین جو مولانا مودودی نے لکھ لے میرے تے اپنے پنڈ کہ بچی عیسائی ہو کے جان چھڑائی گئی انہاں مولویاں کے نہ کوئی حل خرچہ دے نہ دے خاوند اور گم ہو جائے تھاڑی فقہ ہے یعنی مولانا کیا ہے دھرم شاستر اے من کرت کتاباں قیامت دے دن پیش کر کے قدوری ہدایت چھٹ جاؤ گے رب دی عدالت کیڑا قرآن حدیثاں لا کے بچیاں خرچ تو بغیر بیٹھیاں نا اپنی پاک دامنی خطرے پا کے بیٹھیاں نا کیوں نہیں اللہ رسول اللہ منشا سمجھے ایڈی زبردست کتاب انہاں کہ جدھروں حل لبدا اس حل نوں لو اور امت دے مسئلے حل کرو جدے اندر خیار البرور نوں آندے اے اعلیٰ حضرت جگہ جگہ لکھ دے بچی دا نکاح باپ اور دادے سے علاوہ کسی نے کیتا نا باپ دادے سے پاویں بیڑا روڑ دیتا نا اے بالغ ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکے اور کسی نے رشتہ دار نے کیتا تو جدوں اے بالغ ہوئی نا انہوں حیض آیا اسے سیکنڈ انہیں اگر کہتا میں نے نکاح نہیں منظور تے حق کیا جے اٹھ کے کھڑی ہو گئی چلی گئی انہوں کسی نے گل کر لی دا اختیار ختم دسو کوئی دین ہے بھی وہ جے بالغ ہوئی انہوں بیچاری نے پتہ بھی نہیں میرے نال کی بننی ہے وہ 10 سال بعد بھی سوچ دی تسی کس قدر اختیار کھولیا آندے اسے لمحہ اگر کوئی گل ہور کر لئی یا اٹھ کے چلی گئی یا بہ گئی بس خیار البلوغ ختم ہو یہ مودودی غریب سے جنہیں کتاباں لکھیاں میں کہڑا خدا رسول اختیار کھوندا ہوتا جب تک وہ منظوری نہ دے پاویں 6 سال گزردا جدن وہ اجازت دے گی کہ ہاں مینوں منظور اس دن پکا ہو ورنہ انہیں کہا پینڈنگ ہے جس دن انہیں آخیا مینوں سمجھ آ گئی میں کوئی نہیں رکھنا وہ پاویں باپ دا پاویں دادے دا کتے اس طرح وہ حقوق الزوجین پڑھن دے قابل ہے جڑا جسٹس یعقوب علی چیف جسٹس نے آخیا اتنا بڑا عالم کو جمنا اس دور اس کتاب کے ذریعے بچیاں دے مسئلے حل کرو ورنہ برباد ہو جان گی کتنے اللہ دے رسول علیہ السلام دا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی خدمت جڑی عورت پہلی آئی اور جنہیں اپنی جان چھڑائی وہ جمیلہ عبداللہ بن ابی جڑا سردار سی مدینے دا منافق انہاں لگ گیا ہے تو سردار ہی سی وہ بہن سی اور بڑے نیک آدمی دے گھر سی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر بہت نیک سی قرآن دی آیت ادھر اتری حضور پاک نے فرمایا کہ حمید زندہ رہو گا اور شہید مرو گا باقی اس طرح حضور دے خطیب سی رسول کریم علیہ السلام آئے تو ویکھیا تو جمیلہ کھڑی سی آپ نے آخیا کیویں جمیلہ انہیں آخیا اللہ دے رسول میرا خاون جڑا ہے ثابت نہ وہ دین تے مینوں کوئی اعتراض ہے تو نہ وہ اخلاق تے کوئی اعتراض مگر دوسرے بندیاں رل کے جو تریا آتا سی تو میری نظر پئی انہاں دے مقابلے مینوں ایڈا گھٹیا نظر آیا کہ اگر مینوں اللہ دا خوف نہ ہوندا تے جدوں میرے قریب آیا میں وہ منہ تے تھک دینا حضور پاک گل نوں سمجھ گئے کہ نفرت بہت ہو چکی حالانکہ انہیں آخیا وہ دین تے کوئی اعتراض نہیں وہ اخلاق تے اعتراض نہیں اور اللہ دے رسول آخیا نکاح تو ہوندا کہ پاک دامن رہے اور انہیں صاف کہہ دتا انی خاف الکفر فی الاسلام جے اللہ دے رسول میرا مسئلہ حل نہ کیتا تو میں صاف ہاں نہیں کہ مینوں اسلام پھر کفر دا ڈر ہے مولوی آندے نا کلمہ پڑھ کے جنہیں مرضی کرتا رہ گیا تو جمیلہ چنگی سی جنہیں آخیا اگر میں اسلام تے رہ کے زنا کیتا تو پھر ایک کفر ہی میرا اسلام مسلم کوئی نہیں پھر اللہ دے رسول نے آخیا جمیلہ باغ جڑا دتا سی انہیں تینوں مہر باغ سی پورا امیر آدمی دا
واپس کریں گے؟ انہیں کہا حضور جاؤ واپس، میں کی کرنا باغ، نکاح ہوندے پاک دامنی جدوں میری عزت نو خطرہ میں نہیں یہ کم کر سکتا۔ آپ نے بلا کیا کہا ثابت اپنا باغ لائے خلے سبیلا، ہٹ جا رستے سے چھڑ دے۔ اس تو اللہ دا دین یہو جیاں جکڑ بندیاں نہیں دستا، تے جے جکڑ بندیاں جے رہو گے پھر اتنا ہی ہونی۔ عیسائی ہوئیاں عورتاں جدوں انہاں آکھا حل کوئی نہیں، نال ہی کمبختاں نے کہتا بھی ہاں ایک حل ہے بھی جے مرتد ہو جائے نا خاوند بیوی نکاح ٹوٹ جائے۔ عیسائن ہوئی بیچاری گرجے تو سرٹیفکیٹ لیا، عدالت جا کے پیش کیتا، تد نکاح ٹوٹا تے مودودی صاحب نو کتاب لکھنی پئی بھئی جے جڑیاں مرتد ہوندیاں قیامت دن انہاں پھڑ لیا تے اسلام ساڈا مسئلہ کوئی نہیں سی حل، تینوں کافر ہو کے جان چھڑونی، اور کیڑی کتاب پیش کرو گے تسی؟ یہ بندیاں نے لکھیاں کتاباں لئی پھردے۔ قرآن پڑھو اللہ دے رسول دی سنت، اس تو حقوق الزوجین اتنی چھوٹی جی کتاب، ایک ایک مشکل دا حل دسیا کہ اسلام کی آندا۔